ہوں کہ جنت میں اگر میں گیا بھی تو میں کسی نچلے درجے میں ہوں گا اور آپ نبیوں کے ساتھ اونچے درجے میں ہوں گے، تو پتہ نہیں وہاں زیارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جی بھر کے حضور کو دیکھ لو۔ یہ ان کی محبت کی کہانیاں ہیں، یہ ان کی الفت کے انداز ہیں۔ یا ابا ہریرہ زرنی غبہ لتزدد حب، حضرت ابو ہریرہ کو ایک دن کہا ہر وقت ہی بیٹھے رہتے ہو، کبھی اٹھ کے چلے بھی جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی اس سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، الٹے پاؤں سے واپس پلٹتے کہ اب کل ملیں گے تو چلو حضور کا چہرہ دیکھتا جاؤں۔ کھجور کا ایک تنا تھا جس کا ستون بنا تھا مسجد نبوی میں، اس کی اوٹ سے ہو کر کے گزرنے لگے تو اتنی دیر حضور کا چہرہ دکھائی نہیں دیا، تو پھر بڑھ کے آگے بیٹھ کے حضور ایک دن کیسے گزاروں گا، اتنا وقت کاٹنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا پیار تھا، یہ ان کی الفت کا انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے؟ کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ چونکہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نظر جائز سجدہ پہ ہونی چاہیے، اور حضور علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، تو تمہیں کیسے پتہ ہے کہ قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا صحیح بخاری ہے، اٹھائیے، نحنو نعلم باضطراب لحیتہ، وہ کہتے ہیں ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کر لیتے تھے کہ قرات چل رہی ہے۔ تو نماز بھی چل رہی ہے اور رخ محبوب کی دید بھی چل رہی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے، اور یہ بھی صحیح بخاری ہے، باب ثلاثۃ الذین خلفوا، سورہ توبہ میں جن کا ذکر ہے۔ ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے، حضور ان سے ناراض ہو گئے تھے اور حضور نے ان سے بولنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ بہت بے چین ہوتے، مسجد نبوی میں آتے اور کہتے میں حضور کے قریب ہو کے نماز پڑھتا، اصلی قریبا منہ، میں نماز حضور کے نیڑے پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آگے کہانی سنیے، نیڑے کیوں پڑھ کے؟ ثواب زیادہ ہو، یہ غرض ہو سکتی ہے، لیکن انہیں بتا دیا کہ میں قریب کیوں کھڑا ہوتا تھا۔ کہا اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظر، میں اس لیے نیڑے نماز پڑھتا، نماز بھی پڑھتا رہتا اور چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی محبت کے رنگ تھے، ان کی الفتوں کے انداز تھے، ان کی محبت کی کیفیت تھی۔ حافظ شیرازی نے کہا کہ جتنا عشق میں نے اپنے محبوب سے کیا ہے، وہ اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنا کسی نے پیار اپنے محبوب سے نہیں کیا ہوگا جتنا میں کیا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے اس لیے کہ اگر میرے عشق میں فراوانی ہے تو تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں نہیں ہے، چونکہ محبت کی کشش حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ تو اگر صحابہ جیسی محبت کسی نے نہیں کی تو آپ دیکھیں کائنات میں مصطفیٰ جیسا زمانے میں ہے بھی تو کوئی نہیں۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ جو حسن نے دیا گیا، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر تراشا، ایسا جمال دیا، ایسی خوبصورتی عطا کی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر میرے جیسی محبت کسی نے نہیں کی تو اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں۔ تو صحابہ نے اگر حضور سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے، یار آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے محبوب کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لیا ہو، لیکن یہاں کہاں کہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ کیفیت ہے۔ وہ مجھے کسی نے کسی زمانے میں کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لعاب ہاتھوں پہ لے لیتے تو یہ کیسے تھا؟ تو میں نے کہا کہ یقیناً لعاب پاک ہے ہمارا بھی، لیکن اس میں طبیعت کراہت کھاتی ہے، ہمارے لعاب سے طبیعتوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ضابطہ وہاں نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال میں نے یہ دی کہ ہر مکھی کا اگلان، ہر مکھی کا لعاب
جو ہے وہ طبیعتوں میں کراہت پیدا کرتا ہے، لیکن انہی مکھیوں میں اسی شکل کی ایک مکھی شہد کی ہے، لیکن اس کا لعاب شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ تو ایسا بنایا جن کا لعاب نور علی نور، وہ برکت رکھ دی، وہ نور رکھ دیا۔ بلکہ حضور نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھے اور سوچا ایسا مشروب کہاں ملے گا، اور نوش جاں کر لیا۔ جب وہ واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا ٹھکانے لگائے جی حضور ایسی جگہ جہاں انسانی قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرا کے بولے لعلک شربتا، شاید تو نے پی لیا ہے۔ اس نے کہا جی حضور۔ قالا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا۔ تو میرے اور آپ کے خون، میرے اور آپ کے لعاب، میرے اور آپ کے پسینے کی مثال اور ہے۔ یہاں طبیعتوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ جن کا بدن نور ہے، جن کی آنکھیں نور ہیں، جن کا سراپا نور علی نور ہے، اور ان کے بدن کے متعلقات بھی نور علی نور ہیں، اور برکت اور شفا کا سامان اور ذریعہ ہیں، تو محبت کے یہ نوکھے انداز زمانے نے دیکھے۔ کائنات میں کوئی ایسا محبوب نہیں ہوگا، کوئی ایسا سونا نہیں ہوگا، کوئی ایسا جو ہے وہ کائنات کا مطلوب نہیں ہوگا۔ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ ہم اگر حضور سے پیار کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں گھومنے والا کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی